جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ میری ضرب نے اس کے چہرے پر کرب کے آثار پیدا کر دیے تھے اور اب بلا وجہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا اور میں نے اس کے چاقو والے ہاتھ کی کلائی پر اپنی گرفت قائم کر دی اور پھر دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر اسے سر سے بلند کیا اور زمین پر دے مارا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ کو میں نے اپنے جوتے کے تلے سے روکا تھا اور جوتے کا تلا اس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ یقینی طور پر اس کے دانتوں کو ٹوٹنا ہی تھا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی، جبکہ پہلا پستہ قد آدمی تو سکون کی گہری نیند سو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ نیند موت کی نیند ہی ہو۔ میں نے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے چاقو نکالا اور پھر اپنا پاؤں اس کے منہ پر سے ہٹا لیا۔ اس کے منہ سے خون کے فوارے ابل رہے تھے اور وہ اذیت سے اپنے جسم کو بل دے رہا تھا۔ میں نے چاقو اٹھایا اور شفاف لہجے میں اس سے بولا، اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو میں تمہاری گردن تمہارے شانوں سے الگ کر کے پھینک دوں گا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے الٹے ہاتھ میں چاقو سنبھال کر سیدھے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا، لیکن اس طرح میرے پکڑنے سے اس کی ٹائی کی گرہ تنگ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھیں ابل پڑی تھی، گردن کی رگیں تن گئی تھی اور چہرہ گہرا سرخ ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے زندہ رکھنے کے لیے اس کی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی۔ میں اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقینی طور پر میں اسے زمین ہی پر فنا کر دیتا۔ بہرحال وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ لہرا رہا تھا اور بار بار خون زمین پر تھوک رہا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑے پکڑے اسے ایک سمت چلنے کا اشارہ کیا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اس کے کچھ اور ساتھی بھی وہاں موجود ہوں۔ فلیٹ کی سچویشن سے بھی ابھی مجھے کوئی واقفیت نہیں تھی، تاہم میں نے اسے ایک دیوار سے ٹکا دیا اور غرائے ہوئے لہجے میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ایک بار پھر خون تھوکنے لگا۔ اس کے سامنے کے دانت بالکل غائب ہو چکے تھے اور غالباً خون کے ساتھ اس نے دانت بھی زمین پر تھوکے تھے۔ اگر تم نے بولنے میں دیر لگائی تو میں اس چاقو سے تمہارے جسم پر اتنے وار کروں گا کہ جسم کا ہر حصہ خون اگل دے گا۔ اس نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا تو میں نے چاقو کی نوک سے اس کے دل کے مقام پر دباؤ ڈالا، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا۔ یقینی طور پر اس میں میری کوئی کوشش شامل نہیں تھی۔ یا تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا یا پھر دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح آگے بڑھا کہ میں اپنا ہاتھ پیچھے نہ ہٹا سکا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرا چاقو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس شخص کو میں زندہ رکھ کر اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ اس کی موت ہی آ گئی تھی۔ پھر اس نے دم توڑنے میں بھی زیادہ دیر نہ لگائی اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ فرش پر آ گیا۔ اچانک مجھے منرو کا خیال آیا، وہ کہاں ہے؟ ظاہر ہے یہ لوگ اس سے مذاق کرنے یہاں نہ آئے ہوں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے واپس پلٹ کر فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور پھر منرو کی تلاش میں چل پڑا، اور یہ تلاش مشکل ثابت نہ ہوئی۔ میں جس پہلے کمرے میں داخل ہوا، منرو اسی کمرے میں نظر آ گئی، لیکن بہت بری حالت میں۔ اس کے پاؤں نائلن کی ڈوری سے کس کر پنکھے کی راڈ میں باندھ دیے گئے تھے اور وہ اس راڈ سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ فرش سے اس کے سر کا فاصلہ تقریباً 4 فٹ تھا اور اس کی حالت بے حد خراب نظر آ رہی تھی۔ الٹے لٹکنے کی وجہ سے لباس کی جو کیفیت ہو سکتی تھی وہی تھی، تاہم اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور انتہائی خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حسن و دلکشی کا یہ انداز میرے لیے بڑا انوکھا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ دیر تک اسے اسی طرح دیکھا جائے، لیکن غالباً اس نے مجھے پہچان لیا اور اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ میں نے اس خوف سے کہا کہ کہیں اس کی دوسری چیخ اس سے زیادہ زوردار نہ ہو۔ اس کے قریب پہنچ کر اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں اور ابھی تمہیں نیچے اتارنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ دوبارہ چیخنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پھر اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے میں نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں۔ جن لوگوں نے اسے اس طرح چھت سے لٹکتے ہوئے پنکھے کی راڈ میں باندھا تھا، انہوں نے اس کام کے لیے جو شے استعمال کی تھی وہ بے ترتیبی سے مجھے کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ ایک رائٹنگ ٹیبل تھی جسے یقینی طور پر ان دونوں نے اس کام کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ میں نے رائٹنگ ٹیبل اٹھا کر پنکھے کے نزدیک رکھی۔ بڑا مشکل کام تھا۔ بیچاری منرو کو نیچے سے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا اور مجھے اپنی ہی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ میز پر چڑھ کر میں نے پہلے نائلن کی رسی کی ان بندشوں کا جائزہ لیا جس سے اسے پنکھے میں کسا گیا تھا، اور پھر ایک لاہے عمل مرتب کر کے میں ان گرہوں کو کھولنے لگا۔ ساتھ ہی میں نے اپنے ایک ہاتھ سے منرو کے جسم کو سنبھال لیا
اور اسے تھوڑا سا اونچا کر لیا۔ اب وہ اتنی غیر صحت مند بھی نہیں تھی کہ مجھے اس کام میں دقت نہ ہوتی، تاہم مردانہ قوت کا مظاہرہ ہی مردوں کو زیب دیتا ہے۔ چنانچہ اب جو کچھ بھی تھا مجھے بھر طور اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہی تھا۔ بڑی مشکل سے نائلن کی سخت گرہ کھلی تھی اور میں نے منرو کو پوری قوت سے سنبھال رکھا تھا۔ پھر اسے سیدھا کیا گیا اور اس کے بعد میں نے اسے نیچے اتار دیا۔ اس کے پیروں میں پھندے بدستور بندھے ہوئے تھے جنہیں خود میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ منرو ہولے ہولے رو رہی تھی اور اپنی پنڈلیوں پر پڑ جانے والے گہرے سرخ نشانوں کو مسل رہی تھی۔ میں نے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے کہا، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے منرو، برائے کرم خود کو سنبھالو، مجھے زندگی کا خطرہ ہے۔ وہ دونوں مردود کہاں چلے گئے؟ کیا تمہیں اس کمرے میں وہ دونوں بھی ملے تھے؟ میں نے ایک بار پھر اسے تسلی دی اور کہا کہ اب وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر میں پرخیال انداز میں گردن ہلاتا ہوا بولا، میرا خیال ہے منرو تمہارا اب یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ کیا وہ لوگ کمرے کی تلاشی لے رہے تھے؟ میرا مطلب ہے اس فلیٹ کی۔ نہیں، شاید انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بس وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جوزف مارک کو ان کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہیں، اور اس سلسلے میں وہ مجھ پر تشدد کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ ظاہر ہے تم اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اسے میرے ان الفاظ پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، وہ ضرور مجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے جوزف کو بھی مار دیا اور اب میری زندگی خطرے میں ہے۔ میں کیا کروں؟ تم اطمینان رکھو ڈیئر منرو، وہ کسی بھی طور تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ میں نے ان دونوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے جنہوں نے تم پر تشدد کیا تھا۔ اب منرو کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے نقوش نظر آئے اور پھر وہ خوف زدہ انداز میں بولی، مار دیا تم نے؟ انہیں ہلاک کر دیا؟ کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے جلدی سے یہاں سے لے چلو پلیز، میں تمہاری شکر گزار ہوں گی، میری زندگی بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، چند جوڑے کپڑے اپنے ساتھ رکھ لو اور ایسی قیمتی اشیاء جو تمہارے لیے انتہائی ضروری ہوں، میں نے کہا، اور اس کے بدن میں جیسے بجلیاں سی بر گئیں۔ زندگی کے خوف نے اسے مستعد کر دیا اور اس نے اس تکلیف کو بھی بلا دیا جو گہرے سرخ نشانوں میں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں اپنے کچھ کپڑے رکھے اور پھر ایک الماری سے وہ $5000 کے نوٹ اور کچھ ہلکے زیورات نکال لیے جو میں نے اسے دیے تھے، اور اس کے بعد باتھ روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ پھر سہمی ہوئی سی میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں اس نے مجھ پر کس حد تک اعتماد کیا تھا۔ پھر وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی، کیا ہم یہاں سے چلیں؟ ہاں آؤ۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ جوزف مارک کے اس فلیٹ پر ڈالتے ہوئے کہا، یہاں بہت سی چیزیں دلچسپی کے قابل ہو سکتی تھی، لیکن مجھے خود بھی ایک خطرہ تھا۔ ہو سکتا ہے یہ صرف 2 افراد ہی یہاں موجود نہ ہوں، بلکہ ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی عمارت کی نگرانی کر رہے ہوں۔ ایسے عالم میں میری تاخیر میرے لیے اور منرو کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ پھر جب میں منرو کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکلا تو منرو نے ان دونوں لاشوں کو دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ اس کا سوٹ کیس میں نے سنبھالا ہوا تھا۔ کسی خیال کے تحت میں نے سوٹ کیس زمین پر رکھا اور ان لاشوں کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں کی جیبوں کی تلاشی لینے سے سوائے کچھ کرنسی نوٹوں، سگریٹ کے پیکٹوں کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ البتہ ان میں سے ایک کی جیب سے ایک چھوٹی سی ٹیلی فون انڈیکس ملی تھی جسے میں نے سرسری نگاہ سے دیکھنے کے بعد اپنے لباس میں محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد میں منرو کا ہاتھ پکڑے وہاں سے باہر نکل آیا۔ میں نے اسے پوچھا، اس بلڈنگ سے باہر جانے کے کتنے راستے ہیں؟ 4، اس نے جواب دیا۔ سامنے کے راستے کو چھوڑ کر کسی بھی سمت کے راستے پر چلو، اور منرو نے مجھے ایک سمت چلنے کا اشارہ کر دیا۔ ہم ایک راہداری سے گزر کر عمارت کے بائیں حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں سے نیچے جانے کے لیے لفٹ کے بجائے سیڑھیاں ہی استعمال کرنا پڑی تھی، اور بالآخر ان سیڑھیوں نے ہمیں ایک چھوٹے سے دروازے تک پہنچا دیا جو ہنگامی حالات کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس سے زیادہ ہنگامی حالات اور کیا ہو سکتے تھے۔ یہاں سے ہم ایک پتلی سی گلی میں آ گئے۔ گلی کا بائیں سمت کا حصہ مین سڑک پر جاتا تھا اور داہنی سمت سے ہم ایک اور چھوٹی سڑک پر جا نکلتے تھے۔ یہ جگہ واقعی محفوظ ثابت ہوئی۔ وہ چھوٹی سڑک آگے چل کر ایک چھوٹی شاہراہ سے جا ملی تھی اور اس شاہراہ پر ٹیکسیوں کی بہتات تھی۔ میں نے منرو سے کہا کہ خود کو سنبھالے اور ٹیکسی میں کسی قسم کی گفتگو نہ کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی اور میں نے اسے اپنے ہوٹل چلنے کے لیے کہا۔ منرو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹیکسی ہوٹل آرگینو پہنچ گئی اور میں منرو کو سہارا دے کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ حالانکہ آرگینو بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، ابھی تک میں نے ہوٹل کی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا اور اب منرو بھی میرے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ بھرطور صورتحال کا مقابلہ کرنا ہی تھا۔ منرو میرے کمرے میں ایک صوفے پر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بال وغیرہ سنوار کر میں باہر نکل آیا اور منرو کو اسی طرح بیٹھے پا کر میں نے سب سے پہلے روم سروس کو ٹیلی فون کیا اور ایک عمدہ قسم کی تیز شراب طلب کر لی۔
इस वक्त मनरू को पुरसुकून करने के लिए थोड़ी सी विस्की मुनासिब थी। मेरा यह ऑर्डर 5 मिनट के अंदर अंदर सर्व हो गया और मैंने खुद ही मनरू के लिए एक गिलास बनाया और उसे पेश कर दिया। उसने शुक्रिया के साथ गिलास कबूल कर लिया और उसकी 2-3 चुस्कियां लेने के बाद मगमूम निगाहों से मेरी जानिब देखती हुई बोली, मैं किस कदर मुश्किलात का शिकार हो गई हूँ। गौर करती हूँ तो कलेजा मुंह को आने लगता है। जरा सोचो तो सही कितनी मुश्किल में पड़ गई हूँ मैं। उधर जोसेफ मार्क कत्ल हो गया और सभी ये जानते हैं कि मेरा और उसका कयाम इसी फ्लैट में था। पुलिस को जब जोसेफ मार्क की लाश मिलेगी तो वो यकीनी तौर पर मुझ पर शक करेगी। बकौल तुम्हारे उस वक्त मैं ये कह सकती थी कि जोसेफ मार्क मुझे बताए बगैर कहीं चला गया था, लेकिन अब मैं क्या कहूँगी। मेरे फ्लैट में 2 और इंसानी लाशें मौजूद हैं और अब मैं अपनी ड्यूटी पर जाने का खतरा भी मोल नहीं ले सकती। क्या मेरी जिंदगी महफूज है? तुम्हें इत्मीनान रखना चाहिए डियर मनरो। मैंने जब तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है तो यूं समझ लो कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बेशक हालात संगीन हो गए हैं, लेकिन एक बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। वो उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर अपनी जगह से उठी और मेरे करीब पहुंचकर उसने मेरे शाने से सर टिका दिया। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मुझे जिंदगी के लिए सहारा चाहिए। प्लीज मुझे सहारा दो, प्लीज प्लीज। वो मेरे सीने से सर रगड़ते हुए रोने लगी और मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में उसके खूबसूरत बालों में अपने हाथों की उंगलियों से कंघी करते हुए कहा, जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें इस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और फिर शायद उसने मुझ पर पूरा भरोसा कर लिया, क्योंकि रफ्ता रफ्ता उसकी हालत बेहतर होती जा रही थी। चंद लम्हात के बाद उसने कहा, आखिर तुम जोसेफ मार्क से क्या चाहते थे? जो काम मुझे उससे था उसका तुम्हारे लिए ना जानना ही बेहतर होगा डियर मनरो। बस मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम खुद पुरसुकून रहो। और हाँ, जरा ये इंडेक्स देखो, इसमें कुछ टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। इनमें कोई नंबर तुम्हारा शिनासा है? मैंने इंडेक्स उसके सामने कर दी। वो इंडेक्स लेकर फिर एक बार अपनी जगह जा बैठी और उसने आहिस्ता आहिस्ता शराब के घूंट लेते हुए इंडेक्स के एक एक सफ़े को उलट कर देखा, हर नंबर पर गौर किया, फिर गर्दन हिलाती हुई बोली, नहीं सॉरी, मैं इन नंबरों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं समझ गया कि मनरो सिर्फ एक औरत है, एक ऐसी औरत जो किसी स्टोर पर सेल्स गर्ल है और एक शख्स से मोहब्बत करती थी। उसका महबूब मर चुका है, इससे ज्यादा उसकी और कोई हैसियत नहीं थी। ये शायद जोसेफ मार्क की मोहब्बत ही थी कि वो ऐसी खतरनाक जगह पर मनरू को अपने साथ ले गया था। बहरतौर जोसेफ मार्क की ये मोहब्बत मुझे उस तक मुंतकिल करनी थी और मुझे इसमें कोई दिक्कत पेश न आई। मनरो ने दर हकीकत मेरी मायत कबूल कर ली थी और दूसरी सुबह जबकि बाहर तेज और मूसलाधार बारिश हो रही थी, अंदर मनरू के होंठ मुस्कुरा रहे थे। वो काफी मुतमईन नजर आ रही थी। मिस्टर ग्रे, आपका कयाम यहाँ कब तक है? अभी काफी दिन यहाँ रहूंगा, उस वक्त तक जब तक तुम्हारे लिए यहाँ की फजा हमवार ना कर दूं। ये होटल बहुत खूबसूरत है, मैंने इससे कबल इतने कीमती होटल में कयाम नहीं किया। अब तुम इसी होटल में कयाम करोगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दिन के तकरीबन 11 बजे थे जब मुझे टेलीफोन रिसीव करना पड़ा और ये फोन जोडी के अलावा और किसी का नहीं था। मैंने उसकी आवाज भी पहचान ली थी। हेलो मिस्टर ग्रे। हेलो मिस्टर जोडी। बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ बेशक, लेकिन यहाँ कोई काम बारिश की वजह से रुकता ही नहीं है और जाहिर है आपको भी अपनी मसरूफियात मुसलसल जारी रखना होगी। यकीनन इसमें क्या शक है। मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, जहाँ कहो। अगर आप चाहें तो होटल आर्गिनो में आपसे मिल लूं। मेरे ना चाहने का क्या सवाल पैदा होता है, लेकिन आपके कमरे में नहीं, वो जगह खतरनाक रहेगी। तो फिर रूम नंबर 604 में तशरीफ ले आए, अब से ठीक 1 घंटे के बाद। वाह, इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है। मैं बारिश में टैक्सी वगैरह की तलाश से भी बच जाऊंगा। ठीक है, मैं रूम नंबर 604 में आपका इंतजार करूंगा। मैं टेलीफोन बंद करने के बाद मनरू की जानिब देखने लगा, जो एक सोफे में दंसी हुई एक रसाले की वर्क गर्दानी कर रही थी। उसने मुझसे ये सवाल नहीं किया था कि फोन किसका है। बहरतौर वो अभी तक मेरे लिए कोई मुश्किल मरहला साबित नहीं हुई थी, बल्कि हालात के तहत मैं कोई जिदोजहद तो कर ही नहीं सकता था। किसी साथी के लिए वो खुद ब खुद मेरी साथी बन गई थी, तो उसे ठुकराना भी मुनासिब नहीं था। काफी देर तक हम लोग बातें करते रहे। मैंने जोसेफ मार्क की जिंदगी के बारे में बहुत से सवालात किए और फिर लिबास पहनकर मैं बाहर निकल आया। मनरो से मैंने कह दिया था कि वो पुरसुकून रहे, मैं ज्यादा देर उससे दूर नहीं रहूंगा। रूम नंबर 604 में यकीनी तौर पर जोडी मौजूद था, क्योंकि दरवाजा उसी ने खोला था। हम लोगों ने पुरजोश मुजाहिरा किया और जोडी मुझे लिए हुए कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा हाँ बहुत अरसे से मेरे पास है। तुमने पहले इसका तज़किरा नहीं किया था, क्या इसकी जरूरत थी? जोडी ने बदस्तूर खुश इखलाकी से कहा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। दरअसल हमें अपने काम के लिए कुछ जगह अपने पास रखना होती हैं और रूम नंबर 604 इसी सिलसिले में मेरे पास रहता है। खैर, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बताओ, तुमने मुझे क्यों तलब किया है?
جو ذمہ داری تم نے میرے سپرد کی تھی اس میں مجھے کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے کیا؟ جوزف مار کی موت کا تعلق اس کے دفتر ٹورنٹوائے سے ہے۔ ٹورنٹوائے کا ہیڈ آفس جہاں جوزف مار کام کرتا تھا یہاں کی ایک مشہور سڑک پر ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ٹورنٹوائے کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث نظر آتا ہے جو پراسرار کہی جا سکتی ہیں۔ یہ تازہ ترین معلومات ہیں، خاص طور سے ٹورنٹوائے کی جنرل مینیجر مسز میلسینا بہت پراسرار شخصیت کی مالک ہیں۔ میلسینا کو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے یہی معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ ایک انتہائی شفاف قسم کی عورت ہے وہ۔ یہ معلومات ابتدائی طور پر میں نے تمہارے حوالے کر دی ہیں، یعنی ٹورنٹوائے کی مسز میلسینا ممکن ہے جوزف مار کی قاتل ثابت ہو، اور اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ اس کا کچھ تعلق ان لوگوں سے بھی ہو جو اس سائنس کانفرنس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے جوڈی کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، $15,000 تو تمہارے ہو گئے مسٹر جوڈی۔ اس کے بعد اگر تم سے کچھ کام لوں گا تو اس کی ادائیگی تمہیں الگ سے دوں گا۔ دیکھو دوست، بہت بڑے بڑے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا تمہارا، ظاہر ہے تمہاری زندگی ایسے ہی واقعات سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن جوڈی کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے جوڈی کی طرف سے بھی کچھ کارروائی ضروری ہے، اور وہ کارروائی یہ ہے کہ ابھی میں نے تمہیں صرف ایک حوالہ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹورنٹوائے اس سلسلے میں ملوث نہ نکلے، چنانچہ تمہیں افسوس ہوگا۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنا کام سر انجام دو۔ اگر تمہیں میری معلومات سے کچھ فائدہ حاصل ہو تو پھر میرا معاوضہ میرے سپرد کر دینا۔ در حقیقت مسٹر جوڈی تم سے مستقل دوستی کرنے کو جی چاہتا ہے، یقینی طور پر تم ایک اچھے انسان ہو، پتہ نہیں ان راستوں پر کیسے آ پڑے۔ جوڈی نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں باقاعدہ جرائم پیشہ آدمی ہوں تو اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ہاں، اگر کبھی سینڈی پارک میں دوبارہ آنا ہوا اور کوئی مشکل پیش آ جائے تو جوڈی ہی سے رابطہ قائم کرنا۔ یقیناً اب اس بات میں کیا شک و شبہ رہ گیا ہے؟ تم اگر کوئی اور ذمہ داری میرے سپرد کرنا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بخوشی حاضر ہوں۔ ٹورنٹوائے کے بارے میں تم اپنے طور پر جو بھی کام کرنا چاہو کر لو۔ اگر یہ معاملہ مناسب نہ نکلے تو اطمینان رکھو، میری کارکردگی ابھی ختم نہیں ہوئی، میں اپنی معلومات جاری رکھے ہوئے ہوں اور یقیناً کوئی بہتر حل تلاش کر لوں گا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر جوڈی۔ اب یہ بتاؤ میں تمہیں کچھ پلاؤں؟ اس وقت بالکل مناسب نہیں ہے۔ دراصل جوزف مار کی محبوبہ منرو میرے کمرے میں موجود ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے فلیٹ میں کچھ ہنگامہ خیزیاں ہوئی ہیں۔ اوہو، کیا؟ وہ کہتی ہے کہ وہاں 2 افراد کو قتل کر دیا گیا جو اس کے فلیٹ میں گھس کر اس پر تشدد کر رہے تھے، اور قاتل نقاب میں ملبوس تھا۔ وہ انہیں پہچاننے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ ہوٹل آ گئی ہے اور سخت گھبرائی ہوئی ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ مگر یہ خبر ابھی اخبارات تک نہیں پہنچی، یہاں تک کہ جوزف مار کی لاش تک کے بارے میں بھی میں نے اخبارات میں کوئی خبر نہیں پڑھی، جبکہ میں نے خاص طور سے اخبارات میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے شانے ہلائے اور پھر جوڈی کے پاس سے اٹھ گیا۔ جوڈی نے پرجوش مسافے کے ساتھ مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا، اگر مجھے کوئی اور ضرورت پیش آئی تو میں تم سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کروں گا۔ ملاقات کے لیے آرگینو کا روم نمبر 604 بہت مناسب رہے گا۔ یقیناً مسٹر جوڈی، میں نے جواب دیا۔ میرے کمرے میں منرو میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یقیناً کہیں دور نہیں گئے تھے؟ بالکل نہیں۔ کہاں گئے تھے؟ مسٹر جوڈی سے ملاقات کرنے۔ اوہ، کیا جوڈی سے تمہارا رابطہ قائم ہو گیا؟ ہاں، اسے مار کی موت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میری زبانی، اسے تو افسوس بھی نہ ہوا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہی بات ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ مار کی علیحدگی سے خوش نہ تھا، یہ پرانی بات ہے۔ مگر تم نے جوڈی سے ملاقات کیوں کی تھی؟ اس کام کے لیے منرو جس کے لیے میں نے جوزف مارک سے رابطہ قائم کیا تھا۔ خیر، میں تمہارے معاملات میں خارج نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کے لیے میری یہاں موجودگی کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ تمہیں خود بھی اس کی احتیاط کرنی ہوگی منرو۔ عارضی بات ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس میری کچھ ہدایات پر عمل کرنا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، میں نے کہا، اور منرو گردن ہلانے لگی۔